السلام علیکم۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا مجھ سے مانگو، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے؟ یہ تو تم ہی ہے جو اس سے دور ہو جاتے ہو، ورنہ اللہ تو ہماری شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ جو دل اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس دل کو سکون جیسی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ دروازہ کبھی بھی کھول دے گا جب بھی کبھی آپ کو لگتا ہے چابی ہی نہیں۔ بس دعا اور صبر کرتے رہیے، اللہ کے کن کہنے کا انتظار کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ مانگنا ہمارا کام ہے، وسیلے بنانا اللہ کا۔ بس اللہ سے مانگے جو بھی آپ کو چاہیے اور پھر دیکھتے جائیے وہ کہاں کہاں سے آپ کی مدد کرنے کے وسیلے بناتا ہے۔ جب دنیا کے سب لوگ ہاتھ چھڑا لیں تب سمجھ جانا اب ہاتھ رب نے تھامنا ہے، اور جس کا ہاتھ رب تھام لے پھر اسے دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم نے صرف چاند مانگا ہو، جبکہ اللہ چاند ستاروں کے ساتھ سارا آسمان تمہیں دینے والا ہو۔ کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جائے، کیا پتہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جائے، کیا پتہ اللہ کو تمہارا یقین پسند آ جائے، کیا پتہ اللہ کو تمہارا سجدہ پسند آ جائے، کیا پتہ اللہ کو تمہارا منانا پسند آ جائے، تمہارا انتظار پسند آ جائے، تمہاری کوئی نیکی ہی پسند آ جائے تو پھر مایوس نہ ہو، وہ تمہیں بہت خوش کر دے گا، تمہاری سب دعائیں سن لے گا، ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اگر برا وقت نہیں آتا تو اللہ ہمیں لوگوں کے اصلی چہرے کیسے دکھاتا، وہ ہمیں اچھے برے میں فرق کرنا کیسے سکھاتا۔ یقیناً برے وقت میں بھی ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، پھر دیکھیں کیسے ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ دل اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جائے گا۔ جس طرح اس رب نے کوسے قضا میں اتنے رنگ بھر دیے، بالکل اسی طرح وہ رب تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ ضرور بھر دے گا، اور تمہاری زندگی کو بے رنگ نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ۔ کیا پتہ اللہ تمہیں سب لوگوں سے دور کر کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔